آج کی کہانی کا نام ہے دو بہرے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں دو بہرے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک گڈریا رہتا تھا۔ وہ بیچارہ پیدائشی طور پر بہرا تھا، خواہ اس کے پاس ڈھول باجے بھی بج رہے ہوں اسے بالکل پتہ نہ چلتا۔ اس کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں جنہیں چرانے کے لیے وہ انہیں ایک چراگاہ میں لے جاتا تھا۔ دن بھر چراگاہ میں بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا اور جب شام ہوتی تو بکریوں کو لے کر گاؤں واپس آ جاتا۔ ایک روز دوپہر کو گڈریے کو بھوک لگی تو اس نے اپنے کھانے کا ڈبہ تھیلے سے نکالنا چاہا، لیکن تھیلے میں ڈبہ تھا ہی نہیں۔ وہ حیران ہو کر سوچنے لگا کہ آخر ڈبہ گیا کہاں۔ سوچتے سوچتے اسے یاد آیا کہ اس کی اماں نے کھانے کا ڈبہ دیا تو تھا، لیکن وہ اسے تھیلے میں رکھنا بھول گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب اماں کو پتہ چلے گا کہ وہ کھانے کا ڈبہ گھر میں بھول گیا ہے تو وہ کسی کے ہاتھ بھیج دے گی، لہٰذا وہ کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار کرتے کرتے گڈریے کی بھوک برداشت سے باہر ہونے لگی۔ بار بار اس کی نظریں اس امید میں گاؤں کو جانے والے راستے پر جاتیں کہ شاید کوئی کھانا لے کر آ رہا ہو، مگر ہر بار مایوسی ہوتی۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے کہ اماں نے کسی لڑکے کے ہاتھ کھانا بھجوایا ہو، مگر وہ شاید گلی کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی گڈریے کا مزاج بگڑ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ فاصلے پر ایک شخص کچھ جڑی بوٹیاں توڑ کر اپنے تھیلے میں ڈال رہا تھا۔ گڈریا اس کے پاس گیا۔ جب وہ گڈریے کی طرف متوجہ ہوا تو اس سے کہنے لگا، بھائی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ذرا ان بکریوں پر تھوڑی دیر نظر رکھ لو۔ میں اپنا کھانا گھر بھول آیا ہوں، بھوک کے مارے برا حال ہے۔ بس جلدی سے 2-4 نوالے کھا کر واپس آ جاؤں گا۔ آپ ذرا بکریوں کو دیکھتے رہنا، کہیں کوئی بکری ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ شخص بھی بہرا تھا۔ گڈریے نے جو کچھ اس سے کہا اس کا ایک لفظ بھی اسے سنائی نہیں دیا۔ وہ یہ سمجھا کہ گڈریا اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے مانگ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، چلو چلو بھاگو یہاں سے، اتنی محنت سے تو میں نے جڑی بوٹیاں جمع کی ہیں، میں تمہیں ایک پتا بھی نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر اس شخص نے ہاتھ سے گڈریے کو بھاگ جانے کا اشارہ کیا۔ اس کی ایک بات بھی گڈریے کی سمجھ میں نہ آئی، لیکن اس نے مطلب یہ نکالا کہ وہ کہہ رہا ہے، ہاں ہاں بھائی، بڑے شوق سے کھانا کھانے جاؤ، جب تک تم واپس نہیں آ جاتے میں تمہاری بکریوں کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ یہ سمجھ کر گڈریا اپنے گاؤں کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچا تو دیکھ کر اس کی پریشانی کی حد نہ رہی کہ اماں بیچاری بستر پر پڑی بخار میں پھنک رہی ہے۔
پڑوسن اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ گڈریا بھاگا بھاگا ڈسپینسری گیا اور اماں کے لیے دوا لے کر آیا۔ پھر اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا، غٹا غٹ پانی پیا اور دوبارہ چراگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ وہ شخص ایک طرف بیٹھا ہے، بکریاں گھاس چر رہی ہیں۔ گڈریے نے دل میں کہا کہ اگر آج یہ شخص نہ ہوتا تو میں بکریاں کس کے حوالے کر کے جاتا؟ اس شخص نے اپنے وقت کا کتنا خرچ کیا اور بکریوں کی نگرانی کے لیے ابھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس کی مہربانی کا کیا صلہ دے سکتا ہوں؟ ہاں، یاد آیا، میرے پاس جو اندھی بکری ہے وہ کیوں نہ میں اسے دے دوں؟ اس کا گوشت بھون کر خود بھی کھائے گا اور اپنے بچوں کا بھی پیٹ بھرے گا۔ گڈریے نے اس اندھی بکری کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس شخص کے پاس آ کر بولا، بھائی، میں تمہاری مہربانی کا بہت شکر گزار ہوں، معاف کرنا، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ اصل میں میری اماں بیمار ہو گئی اور میں اس کی دوا لینے چلا گیا۔ میری طرف سے اس بکری کا تحفہ قبول کرو۔ وہ شخص جو اصل میں ایک حکیم تھا، گڈریے کا ایک لفظ بھی نہ سن سکا۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ بکری شاید کسی درخت پر ٹکر مار کر اندھی ہو گئی ہے، اب اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہا ہے۔ یہ سوچ کر اس کا خون کھول گیا۔ اس نے چلا کر کہا، تم اور تمہاری بکری جائے جہنم میں کیا تمہارا نوکر تھا جو تمہاری بکریوں کی نگرانی کرتا؟ اگر یہ اندھی ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ گڈریا سمجھا کہ وہ کہہ رہا ہے، یہ بکری مجھے پسند نہیں، کوئی دودھ دینے والی بکری دینی ہے تو دے دو۔ اس نے کہا، بھائی، میں غریب آدمی ہوں، ان بکریوں کا دودھ بیچ کر ہی گزارا کرتا ہوں، دودھ دینے والی بکری تمہیں دے دوں تو اپنا پیٹ کہاں سے بھروں گا؟ تم یہی بکری لے لو۔ ارے بے وقوف، میں کہتا ہوں یہاں سے بھاگ جاؤ، حکیم پھر چلایا۔ اس کا خیال تھا کہ گڈریا دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر تم نے بکری کی قیمت ادا نہ کی تو بہت برا ہوگا۔ مجھے تمہاری بکریوں سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہاری بکریاں کس طرف چل رہی تھیں۔ اب میرا زیادہ دماغ نہ کھاؤ ورنہ میں تمہیں ماروں گا۔ گڈریے نے جب یہ دیکھا کہ حکیم کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں تو وہ حیران ہوا کہ آخر اس میں ناراض ہونے کی کون سی بات ہے؟ میں نے اس شخص کو گالی تو نہیں دی، بکری کا تحفہ ہی دیا تھا۔ اس نے پھر اس سے بکری قبول کر لینے کی درخواست کی، مگر حکیم غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اٹھ کر ایک گھونسا گڈریے کو مارا۔ گڈریے کو بھی طیش آ گیا۔ اس نے جواب میں 2 گھونسے اس کی پسلیوں میں رسید کیے۔ پھر تو دونوں میں ایسی خوفناک لڑائی ہوئی کہ توبہ ہی بھلی۔
ان کی لڑائی دیکھ کر گڈریے کی بکریاں مل کر میں کرنے لگیں۔ ابھی ان دونوں بہروں میں تکرار ہو ہی رہی تھی کہ ایک بزرگ ادھر آ نکلا۔ دونوں نے اسے گھیر لیا اور باری باری اپنا مقدمہ بیان کرنے لگے۔ بزرگ ان کی باتوں کا ایک ایک لفظ اچھی طرح سن رہا تھا، لیکن وہ کوئی بھی فیصلہ سنانے سے عاجز تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیدائشی طور پر گونگا تھا۔ اس نے ان دونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ بزرگ کی آنکھوں میں کچھ ایسا رعب تھا کہ یہ دونوں خوف زدہ ہو گئے۔ بزرگ برابر انہیں گھورتا رہا۔ انہیں ایسا لگا جیسے اس کی نگاہیں ان کی کھوپڑیوں کے آر پار ہوئی جا رہی ہیں۔ یکا یک حکیم اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہاں سے آنن فانن رفو چکر ہو گیا۔ گڈریے نے بھی اپنی بکریوں کو ہانکا اور گاؤں کی جانب روانہ ہوا۔ بزرگ وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ جب یہ دونوں بہرے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ بھی اپنی راہ پر ہو لیا۔ اس نے سوچا، بے شک قوت گویائی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر کوئی میری طرح گونگا ہو تو یہ بھی اچھا ہے۔